وہاں سے بیسکلی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. وہ ان کا جو S-400 کا میزائل سسٹم ہے نا, جو ان کا لانچر ہے اور جو 4 ٹیوبس کے ذریعے جو میزائلز جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے, وہ فائر کرتا ہے, بیسکلی اس کے اوپر ان کو بڑا مانتا ہے. یہ بڑا ہی ایک ایکسپینسو سسٹم ہے S-400 کا. اور یہ جس طرح رافیل کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا جول, دا کراؤن جول ہے ہمارے ایئر کرافٹس کا, اور وہ تو ہم نے اڑا دیا. S-400 کو یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ تقریباً 38 یا 40 جو ٹارگیٹس جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے. ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل اگر ایئر کرافٹس آ رہے ہوں, میزائلز آ رہے ہوں, یہ ان کو ٹارگٹ کر کے اڑا سکتا ہے. ہوا یہ ہے آپ, اور میں اب آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کی ٹائم لائن بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. اب یہ جو آپ بات کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی اور اس کے بعد اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اگر آپ ٹائم لائن بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے. جیسے ہی پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبر فلیش ہونا شروع ہوئی کہ پاکستان نے ان کا S-400 کا ایک سسٹم جو ہے, ایک وہ جو بیٹری سسٹم ہے, اس کو اڑا دیا ہے, وہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. بیسکلی وہاں سے تبدیلی آتی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی ایک S-400 اگر اڑ بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں. دیکھیے, کوئی بھی جنگ جو ہوتی ہے نا, جب بھی آپس میں لڑی جاتی ہے تو اس کے لیے ایئر کور بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایئر کور جب تک نہیں ہوگا آپ کے ٹروپس کو, آپ کے ٹینکس کو, آپ کے S-400 کو, تب تک جو ہے وہ کہانی آگے نہیں چلتی. یہاں پہ پاکستان اپنی ایئر سپیورٹی جو ہے وہ پہلے ہی پروف کر چکا ہوا تھا ان کے جہازوں کو گرا کے. تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ چلیں ہمارے جہاز تو شاید نہیں چلے, لیکن ہمارا جو S-400 سسٹم ہے نا وہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے ہم استعمال کریں گے, وہ ادھر ادھر جو ہے وہ فائر کرے گا, اینڈ ویل بی ایبل ٹو برنگ بیک دیٹ سپیورٹی. پاکستان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, یہ جب ان کے جہاز گرے تو اس کے بعد پاکستان بالکل مطلب نارمل بیٹھا ہوا تھا, کوئی آگے سے اٹیکس نہیں ہو رہے تھے,